السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشحال رکھے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے جس میں مولانا سعد صاحب قرآن کریم سنا رہے ہیں تراویح کے اندر، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور میں اب آپ کی خدمت میں مولانا سعد صاحب کی آڈیو پیش کروں گا، آپ سن کر فیصلہ کریے اور بتائیے گا۔ دوستو، آپ نے آڈیو سن ہی لی ہوگی۔ میں آپ حضرات کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے مولانا صاحب کی غلطی آ سکتی ہے قرآن کریم کے اندر، ایک چھوٹے سے اور معمولی آدمی کی غلطی آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی ہم اسے بنا دیتے ہیں۔ ہماری دیگر مساجدوں میں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار امام صاحب کی غلطی کیوں آ رہی ہے، امام صاحب قرآن کریم اچھا کیوں نہیں سنا رہے ہیں۔ دوستو، غلطی آ جاتی ہے، غلطی آ جانے سے ہم امام صاحب کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں امام کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے امام کا احترام کرنا چاہیے۔ امام ہے، ہمارا غلام نہیں ہے۔ ہم پہلے ہی امام صاحب کو تنخواہ بہت کم دیتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے گھر کا نوکر سمجھتے ہیں۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، غیرت اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے گر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اماموں کی عزت کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امام کو ہدیہ دینا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں نہیں دینا ہوتا۔ ارے بھائی، اگر آپ کو دینا ہے تو چپ چاپ امام صاحب کو ہدیہ پیش کر دیجئے۔ امام صاحب آپ کی پورے سال خدمت کرتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، اور آپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم امام صاحب کو ہدیہ دے کر خدمت کریں۔ خدمت کا موقع ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اپنے امام کی عزت کریں، احترام کریں۔ غلطی بڑے امام سے بھی ہوتی ہے، چھوٹے اماموں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس آڈیو کو سن کر اندازہ لگائیں کہ جب مولانا سعد صاحب جیسے مرکز نظام الدین کے امیر مولانا سعد صاحب سے غلطی ہو رہی ہے قرآن کریم کے اندر، تو ان چھوٹے سے معمولی امام حافظ اکرام کی غلطی کیوں نہ آئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ہمیں سوچ اور سمجھ سے کام لینا چاہیے، امام کی عزت کرنی چاہیے۔ کہ اگر امام صاحب کسی نماز میں غائب ہو جائے یا کسی وجہ سے غیر حاضری ہو جائے تو ہم امام صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، امام کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اگر امام صاحب 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ بھی آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقتدی اگر پہلے بھی آ جائے تو ذکر اللہ کر لیں اور کوئی ذکر و اذکار کر لے، سنتیں وغیرہ پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ بہت سارے دین کے کام ہیں جنہیں انسان کر سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا ہے کہ امام صاحب ہی ہر کام انجام دیں گے۔ ارے بھائی، اندازہ لگاؤ، امام صاحب اگر آپ امام صاحب کی عزت نہیں کرو گے، احترام نہیں کرو گے تو آپ کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے ہم امام کی غیر موجودگی میں 2 رکعت نماز پڑھا سکیں۔